اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرا نام آصف منیر ہے۔ میں آفاق فیصل آباد زون میں بطور سینئر ٹرینر گزشتہ 7 سال سے جاب کر رہا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹے موٹیویٹڈ ڈیورنگ کووڈ-19۔ اور اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں کووڈ-19 کے حوالے سے تھوڑا جاننا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور اس کے دنیا پر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے کرونا وائرس ڈیزیز جو کہ 2019 میں چائنا سے آؤٹ برسٹ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا بھر میں اس نے جہاں بہت سا مالی نقصان کیا وہاں اس نے بہت سا جانی نقصان بھی کیا۔ مختلف ممالک کے اندر اعداد و شمار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی ممالک ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس وبا کو ایک تو ابھی تک ہمارے ملک کے اندر لوگ سنجیدگی سے لے نہیں رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک افواہ ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس وبا سے بچانے کے لیے کیا کیا ہم جو پریکاشنز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ساری جو ہے وہ یہ ڈسکشن ہوگی۔ مین آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ رہے گا اسٹے موٹیویٹڈ ڈیورنگ کووڈ-19، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوا اور کہیں کہیں پہ مائکرو لاک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، آنا جانا محدود ہو گیا، دفاتر میں آنا جانا بند ہو گیا، تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن کی کمی آنے شروع ہو گئی۔ لوگ جو ہیں وہ بورڈم کا شکار ہو گئے۔ تو آج ہم اس سیشن کے اندر بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہمیں خیال رکھنی ہوں گی کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر خود کو انڈلج کیے رکھنا ہوگا۔ یہ وبا ایسی ہے جس کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ساری متس بھی پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ریومرز بھی پائی جاتی ہیں، اور ان ریومرز کے نتیجے میں یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں مبتلا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے اگرچہ کہ یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ ایک جان لیوا مرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم باقاعدہ احتیاط کریں اور SOPs کے اوپر عمل کریں تو اس وبا سے جو ہے ہم نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد اپنے جاننے والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، ان سب کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹے فوکسڈ اینڈ موٹیویٹڈ ورکنگ فرام ہوم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں کا آنا جانا محدود ہو گیا، لوگ گھروں کے اندر بند ہو گئے، آفیسز بند تھے، تو اس کی بنیاد پہ گھر پہ بیٹھ کے کام کرنے کا ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یو مے بی ورکنگ فرام ہوم مور آفن ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اسٹیئنگ ایٹ ہوم ایز مچ ایز پاسبل از ہیلپنگ ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ ادرز فرام دا اسپریڈ آف کرونا وائرس۔ یعنی ہم جتنا زیادہ گھر پہ اپنے آپ کو اسٹے کروائیں گے، ہم نہ صرف خود کو محفوظ بنائیں گے بلکہ اس بیماری کو پھیلانے میں اپنا کردار جو ہے اس کو بھی ہم کم سے کم رکھیں گے۔ ہم دوسروں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے اور گھر پہ رہتے ہوئے کام کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، ہم نے کبھی پہلے اپنے آپ کو اس طرح گھروں کے اندر محصور نہیں کیا، گھروں کے اندر ہم نے خود کو لاک نہیں کیا، تو اس بنیاد پہ اگرچہ ان دنوں میں ہم کام تو کرتے رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ دن جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ آفس سے باہر رہتے ہوئے کام کرنا، خود کو ہمیشہ گھر کے اندر محفوظ رکھنا، تو یہ سم ٹائمز ہمیں جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہے۔ کہتے ہیں کہ ریگارڈلیس آف ویدر یو آر گوئنگ ان ٹو ورک اور ٹیلی کمیوٹنگ، adhering to the stay at home orders can be difficult۔ اگرچہ ہم گھر سے کام بھی کر رہے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، زوم کے تھرو میٹنگز بھی ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اس کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے گھروں کے اندر محفوظ رکھنا، گھروں کے اندر بٹھائے رکھنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔
whether it be the feeling of loss due to closures of restaurants and gyms or parks and beaches, or the new norms of going to the grocery store while standing in line wearing a mask, everyone is experiencing some degree of discomfort. بہت سے افراد جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، اپنے ریسٹورینٹس بنائے، اور ریسٹورینٹ جب کلوز ہوئے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہر انسان کو آتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور مجھے لاس ہو رہا ہے. اسی طرح جمز جو تھے وہ بھی بند ہو گئے، پارک بھی بند ہیں، بیچز بھی بند ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ مختلف نیو نارمز جو ہیں وہ سیکھے ہیں. جیسے گروسری کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو ماسک پہن کر خود کو ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر کھڑا کرنا، اور سیف ڈسٹینس جو ہے وہ 6 فیٹ کا لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے 6 فیٹ کا منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ مینٹین کریں. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ڈسکمفرٹ کا باعث جو ہے وہ بنتی جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو نہ صرف خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے دوستوں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. کچھ عرصے کے لیے اگر اس وبا نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر دکھایا ہے تو ود دی پیسج آف ٹائم اس کو جو ہے وہ اوور کم کر لیا جائے گا اور حالات نارملائز ہو جائیں گے. اس لیے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور اپنی انرجی جو ہے اس کو ڈرین نہیں ہونے دینا. کہتے ہیں جی فارچونیٹلی دیر آر پلینٹی آف ویز ٹو اسٹے فوکسڈ اینڈ موٹیویٹڈ اینڈ فیل پروڈکٹیو which are all good for your mental health. خوش قسمتی سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں جن کی مدد سے ہم پروڈکٹیو کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ بھی فیل کریں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا. اس میں چند ایک ٹپس ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. نمبر 1 پہ اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے جناب گیٹ اپ، گیٹ ریڈی اینڈ گیٹ ڈریسڈ. ہم نے جب آفس آنا ہوتا ہے تو ہمارا ایک اسکیجول ہوتا ہے. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، ٹائملی اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، آفس کے لیے ڈریس اپ ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور ٹائملی اپنے آفس میں پہنچ کر اپنے ورک کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ان حالات میں جب لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، تو لوگوں نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا چھوڑ دیا. اور جب اپنے آپ کو ہم لوگ ڈریس اپ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ریلیکس موڈ کے اندر ہیں، لیکن یہ ریلیکس موڈ 1 دن چل سکتا ہے، 2 دن چل سکتا ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اکتاہٹ کا اپنے اندر جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے آنسر کہ مجھے یہ اس روٹین سے جو ہے وہ اکتاہٹ ہو گئی ہے. اس لیے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے کیا ہے، اسٹارٹ یور ڈے ود اے سملر روٹین. بالکل اسی طرح جیسے روٹین میں ہم نارمل روٹین میں آفس جایا کرتے تھے، اسکول جایا کرتے تھے، کالج یونیورسٹی جاتے تھے، اپنے آپ کو اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ ریڈی کریں گے، اپنی روٹین کو برقرار رکھیں گے. برش یور ٹیتھ، ہیو کافی اور ٹی اینڈ اسپینڈ ٹائم گیٹنگ ڈریسڈ فار دا ڈے ویدر یو آر ورکنگ اور ناٹ. اگرچہ ہم نے باہر جانا ہے، نہیں جانا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اپنی روٹین جو ہے وہ برقرار رکھیں. صبح اٹھ کے اپنے دانت برش کریں، کافی لیں، ٹی لیں، جو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں. بے شک ہم نے کوئی کام کرنا ہے، باہر جانا ہے، نہیں جانا، جب ہم اپنے آپ کو ڈریس اپ کر لیتے ہیں تو انسان جو ہے وہ مینٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے تمام ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہوں. کہتے ہیں کہ ساؤنڈ سمپل انف بٹ ایٹ ٹائمس لائک دس اٹ کین بی ایزی ٹو اسٹے ان پجاماز اینڈ اسپینڈ اے لارج اماؤنٹ آف ٹائم واچنگ ٹی وی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈریس اپ ہونے کو پسند نہیں کرتے، ہم ریلیکس موڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں گزارنا چاہتے ہیں. تو کبھی کبھار کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں رہیں. ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے انسان آفس کے لیے ڈریس اپ تو نہیں رہتا، کبھی کبھی جو ہے وہ ریلیکس بھی فیل کرنا چاہتا ہے اور بیٹھ کے ٹی وی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہو جائے. بٹ روٹین ہماری جو ہے وہ یہی رہنی چاہیے کہ وی شوڈ گیٹ ریڈی اینڈ گیٹ ڈریسڈ. اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ نمبر پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہے اسٹریٹن اینڈ اسپروس اپ یور ہوم. اپنے گھر کو جو ہے وہ ترتیب میں لائیں. گھر کے اندر چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان کو ان کی جگہ کے اوپر رکھیں. جو چیزیں بے ترتیب ہیں ان کو آرڈر پہ اور ان کی جگہ کے اوپر رکھا جائے. گھر کے اندر جتنے بھی ہم نے برتن ہیں، بستر ہیں، ان سب کو ٹھیک کیا جائے.
जहाँ जहाँ पे बुक्स की ज़रूरत हमें होती थी हमने वहाँ रख ली उठा के वापस उनको बुक शेल्फ के अंदर रखा जाए। तो ये सारा काम जो है ये हमें इस चीज़ का एहसास करवाता है कि हमारे अंदर एनर्जी बाकी है और हम अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। इसमें वो कहते हैं जनाब, गेटिंग योर होम एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड मोटिवेशन टू डू अदर थिंग्स। जब तक घर के अंदर चीज़ें बेतरतीब और बिखरी होती हैं उस वक्त तक इंसान जो है वो मेंटली कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए जब अपने आप को काम के लिए रेडी करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को एक्टिव करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सुबह उठकर हमारे घर के अंदर चीज़ों की जो तरतीब उलट पुलट हो चुकी होती है, पूरा पिछला दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, उसके बाद चीज़ों को अपनी जगह पे वापस लाना। तो इन सारी चीज़ों को वापस रखते हुए हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन भी बाकी है और हम कोई भी जो काम है, कोई भी जो टास्क है उसको अकम्प्लिश करने की पोजीशन में है। सम पीपल लाइक टू स्टार्ट देयर डे बाय ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क स्पेस। कुछ लोग जो हैं वो अपने काम का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ जो है वो अपनी वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने से करते हैं। और जितना कोई शख्स ज़्यादा नफीस होगा वो अपनी चीज़ों को उतना ऑर्गेनाइज रखेगा। ऑफिस में आके अगर हमने ये देखना हो कि कोई फ़र्द जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबली अपनी जॉब जो है उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी टेबल का जायज़ा ले लिया जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होंगे जिनकी टेबल के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़र्द जो है वो ज़हनी तौर पे भी बिखरा हुआ है, उलझा हुआ है। उसकी बजाय जो लोग अपने काम के अंदर नफासत दिखाते हैं वो तमाम टास्क को यकसुई के साथ अदा करने की पोजीशन में होते हैं। इसलिए दूसरे नंबर पे जो बात कही जाती है, जो दूसरी टिप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि हमें अपने घर की चीज़ों को तरतीब के साथ उनकी जगह के ऊपर रखना होगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो टिप कहलाती है स्टे प्रोडक्टिव। अपने आप को हमने हमेशा जो है वो किसी प्रोडक्टिव टास्क के अंदर बिजी रखना है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, अपने वक्त को खेल कूद में फारग वक्त सारा जो है वो गुजार नहीं देना, फजूल के कामों में अपने आप को उलझाए नहीं रखना। उसकी बजाय जो भी काम करने हो उनके लिए हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि मैं जिस काम में अपना टाइम जो है, अपनी एनर्जी जो है वो लगा रहा हूँ, वो कोई प्रोडक्टिव वर्क है या नहीं है। इस हवाले से कहते हैं कि राइट अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेदर दे बी फॉर वर्क और फॉर होम, सच एज टाइडिंग अप अ क्लोजेट और मेकिंग हाउस होल्ड रिपेयर्स। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, चाहे वो काम से रेलिवेंट है, अपने ऑफिस के काम से या आपके बिजनेस के हवाले से या वो आपके घर के हवाले से है, जिनमें आपके दराज की सफाई हो सकती है, अपने घर की कोई रिपेयरिंग हो सकती है। उनकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के मुताबिक फिर चीज़ें जो हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। कीप क्रिएटिंग न्यू थिंग्स टू डू एज अ थेरापिक आउटलेट बाय स्पेंडिंग द टाइम ऑन समथिंग यू लव एंड यूजुअली डोंट हैव टाइम टू डू। इस हवाले से कहते हैं कि आप अगर नई नई चीज़ें करना चाह रहे हैं और वो तमाम काम जिनका आपको शौक़ है, जिनकी आपको लगन है, जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम वो काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सूरत में अब हमारे पास मौका है। हम वो तमाम काम इस वक्त कर सकते हैं जो हमारा दिल चाह रहा था, लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस दौर में, इस वक्त में, इन हालात के अंदर हम वो तमाम काम परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज रीडिंग बुक्स और गार्डनिंग, जिनमें बुक रीडिंग के हवाले से बात हो सकती है, गार्डनिंग के हवाले से बात हो सकती है, किचन गार्डनिंग के हवाले से बात हो सकती है। तो ये सारे काम वो हैं जो आपकी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे के अंदर आगे लेकर बढ़ सकते हैं। अभी तक हम जो है वो 3 टिप्स को डिस्कस कर चुके। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आती है टिप नंबर 4। वो क्या है? एक्वायर और इम्प्रूव फॉर लाइफ आफ्टर आइसोलेशन। ये जो लॉकडाउन का दौरानिया है, जिनमें किसी को सिम्टम्स हुई कोविड की और किसी को सिम्टम्स नहीं भी थी, तो हर फर्द जो है उसने अपने आप को घर के अंदर महफूज रखा, अपने आप को घर के अंदर जो है वो बचा के रखा, दूसरों को इस बीमारी से बचाने में अपना किरदार अदा किया। तो कहते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। इस हवाले से
کہا جاتا ہے جناب if you have always wanted to become a better cook, اگر آپ ہمیشہ سے ایک اچھا کک بننا چاہ رہے تھے start making new recipes, تو نیو ریسیپیز بنانا شروع کریں اور نہ صرف اپنے لیے بنائیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے بنائیں. اور اس کام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ گو آن لائن ٹو گیٹ آئیڈیاز. آن لائن بہت ساری ریسیپیز موجود ہیں، وہاں سے آپ آئیڈیاز حاصل کر سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ فارگیٹ ٹو ایٹ ہیلتھی اینڈ اوائڈ گیننگ ٹو مچ ویٹ. اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ ان دنوں میں حالات آلریڈی بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، تو ہمیں ہیلدی فوڈ جو ہے وہ لینی ہے اور بہت زیادہ خوراک نہیں لینی کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ ویٹ گین کر جائیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوکنگ کریں، نئی نئی جو ریسیپیز ہیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہیلدی فوڈ ہے صرف اس کو لیں گے اور وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں لیں گے کہ وہ ہمارے لیے ویٹ گین کرنے کا سبب بن جائے. سیکنڈ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ چیک آؤٹ یور لوکل کمیونٹی کالج ڈسٹرکٹ فار آن لائن کلاسز ٹو کیپ یو شارپ اینڈ امپروو یور اسکلس. کووڈ کے دنوں کے اندر جب اسکولز اور کلاسز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی تو بہت سارے ادارے ایسے تھے جنہوں نے آن لائن کورسز کا آغاز کروا دیا. ہم اپنے قریب ترین کسی ایسے کالج یا یونیورسٹی کو دیکھیں جو آن لائن کلاسز دے رہی ہوں مختلف شارٹ کورسز کے حوالے سے، مختلف اسکل پروگرام کے حوالے سے، تو ہم وہ تمام کلاسز جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اسکلس ہیں ہم ان کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، ان میں ریفائننس لا سکتے ہیں. اس حوالے سے اپنے ٹائم کو گھر پہ بیٹھ کے جو ہے آئسولیشن کے اندر بجائے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے بہتر یہ ہوگا کہ ہم آن لائن کسی کورس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن کروا لیں. تیسری بات اس حوالے سے یہ کی جا رہی ہے کہ ڈونٹ لوز فوکس آف یور گولس. ہمارے جو بھی گولز ہیں لائف کے اندر، ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس سٹیج پہ لے کے جانا ہے، لائف میں کیا کرنا ہے، میری کیا اچیومنٹس ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ اپنے جو گولز ہیں ان کے اوپر ہمارا جو فوکس ہے اس کو لوز نہیں کرنا. دس پینڈیمک ول پاس. یہ پینڈیمک گزر جائے گا. فورس یور سیلف ٹو کیپ گوئنگ فارورڈ. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے گول کی طرف آگے لے کر بڑھتے رہنا ہے، ہمیں نہیں رکنا. ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو گول کے قریب لے جانے میں ان دنوں میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے، ہمارے لیے یہ اتنا بینیفیشل ہوگا. اس کے بعد ہم ٹپ نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ لمٹ دا ٹائم اسپینٹ آن نیوز. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے، جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں، اس دن ہمارا زیادہ تر جو وقت ہے وہ سارے کا سارا ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے. ٹی وی پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیوز سنتے رہتے ہیں. اور نیوز جو ہے آج کل ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں، بہت سارے نیوز چینلز ہیں. کسی کے پاس کوئی نیوز ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی نیوز ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں نیوز کا کلچر ایسا ہے کہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو کم دکھایا جاتا ہے اور جو سٹریس والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایک عام فرد جو بیٹھا ٹی وی کے اوپر نیوز کے لیے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے نیوز سنتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سٹریس یا تناؤ آتا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس پریشانی کی حالت میں اور بھی خوف کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ لمٹ دا ٹائم اسپینٹ آن نیوز. ہمیں اپنے اس ٹائم کو لمٹ دینی چاہیے کہ میں نے کتنی دیر نیوز سننی ہے. نیوز تو اتنے زیادہ چینل ہیں، ہر منٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے. اس لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے انفارمڈ اینڈ کیپ اپ ود اپڈیٹس. یہ بہت اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہمیں اپڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے. بٹ لمٹ دا اماؤنٹ آف ٹائم یو اسپینڈ واچنگ ٹی وی نیوز. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایک ٹائم لمٹ دینا ہوگی کہ میں نے نیوز کے لیے اتنی دیر ٹی وی دیکھنا ہے، اسپیشلی اف اٹ از میکنگ یو اپسیٹ. خاص طور پہ اس وقت جب یہ ہمیں اپسیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بار بار کوئی نہ کوئی ایسی نیوز چلائی جا رہی ہوتی ہے جو نہ صرف ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے بلکہ باقی لوگوں کو بھی ڈسٹربنس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. آلسو ڈو یور اون انڈیپینڈنٹ آن لائن ریسرچ. ریسرچ جو ہے وہ خود کریں، انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں. خود جو مختلف اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جا کے اپنی تحقیق کریں اگر ہم باخبر رہنا چاہتے ہیں. اینڈ فالو نیوز سورسز دیٹ آر نون ٹو بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ انبائسڈ.
اور ہمیں جن سورسز کو فالو کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ان بائسڈ ہیں. کسی ایک چینل بار بار جو ہے وہ اسٹیشن کو دیکھنا اور اس کی نیوز کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باؤنڈ کر لینا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اس کی بجائے ہم ان بائسڈ چینلز کو دیکھیں اور خود سے انڈیپینڈنٹ ہماری جو آن لائن سرچ ہے اس پہ جائیں، تو یہ چیز ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نمبر 6 پہ، وہ ہے ریزسٹ دا ارج ٹو فیل بورڈ. ہمیں اپنے اندر کی اس چھپی ہوئی خواہش کو جو ہمیں بورڈم فیل کروائے اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. ہمیں نہ صرف اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا بلکہ اپنے آپ کو انرجیٹک بھی فیل کروانا ہوگا، تاکہ نہ صرف ہماری وہ خواہش آئندہ کے لیے دبی رہے بلکہ ہم اس بارے میں بھی بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ اس پینڈیمک کے دورانیے میں گھر پہ بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو بورڈم فیل نہیں کروانا، بلکہ اس وقت کو ایک اپرچونٹی سمجھنا ہے، جس کو ہم نے اپرچونٹی کو ضائع نہیں ہونے دینا. اپنے اندر مختلف سکلز کو لے کر آئیں گے اور ان سکلز کی بنیاد پہ اپنی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ گرومنگ کریں گے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کنسیڈر ہاؤ دس ٹائم الاؤز فار ریفلیکشن اینڈ ایویلویشن آف واٹ از ورکنگ ویل ان یور لائف اینڈ واٹ تھنگز یو مائٹ وانٹ ٹو چینج ان یور لائف. اس سے بڑی اچھی طرح ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی لائف کے اندر کون سا کام جو ہے وہ کس اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور کون سا کام جو ہے اس کو ہم بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ ہماری جو روٹین لائف ہے اس میں کس جگہ پہ کھڑا ہے اور مجھے اپنی روٹین لائف کے اندر کون کون سی چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری بات جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے آگاہی دے گی. کہتے ہیں یو مے وش to incorporate more exercising into your life. For example, you have many options. It can be running, but it can also be something like dancing. ہمارے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے اس وقت کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم اپنی لائف کے اندر ایکسرسائز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور ایکسرسائز کے لیے ایک تو اگزامپل آ گئی کہ جناب رننگ ہو سکتی ہے، ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈانسنگ کی جو اسکل ہے ہماری وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے. دین کیا ہے کہ میوزک اینڈ موومنٹ آر گریٹ ویز ٹو ٹیک یو ٹو اندر ٹائم اور پلیس. اور یہ بریکن ایک سائیکالوجسٹ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ میوزک اور موومنٹ جو ہے وہ آپ کو کسی اور وقت اور کسی اور جگہ پہ لے جاتے ہیں. فزیکلی آپ کہیں اور موجود ہوتے ہیں لیکن مینٹلی وہ آپ کو ریلیکس فیل کروانے کے لیے کوئی اور جگہ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ پریکٹس یوگا، مائنڈ فلنس ایکسرسائزز اینڈ گیمز، انکارپوریٹ ایکٹیویٹیز دیٹ لیو یو فیلنگ سینٹرڈ اینڈ کام، ناٹ بورڈ اور اسٹرگلنگ ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. یوگا کی بات ہو رہی ہے تو کہتا ہے یوگا کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں، گیمز کھیلی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے جو ہمارے لیے پرسکون ہوں، جو ہمیں جو ہے وہ اپنے اوپر فوکس کرنے کے لیے تیار کریں، اس کی بجائے کہ ہمیں ان میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے اور خود کو موٹیویٹ رکھنا پڑے. ان تمام باتوں سے کہتا ہے کہ ہمیں خود کو بچانا ہوگا. اگر ہم نمبر 7 کی بات کریں، نمبر 7 پہ آ جاتا ہے ہیو فن اینڈ اسٹے سوشلی کنیکٹڈ، کہ اپنے آپ کو انجوائے بھی کروائیں اور سوشلی کنیکٹڈ بھی رکھیں لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی فرد جو ہے ایسا ہمارا جاننے والا جس کو خدا نہ خواستہ اس کووڈ کی کوئی علامات ظاہر ہوئی ہیں یا اس کا ٹیسٹ کروانے پہ وہ پازیٹیو آیا ہے رزلٹ اس کا، تو ہمیں اس کی موٹیویشن کے لیے اس کے ساتھ خود کو کنیکٹڈ رکھنا ہوگا. اگرچہ ہم اس کے قریب نہیں جا پا رہے لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس ذریعہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا کے ساتھ، اپنے تمام فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ جو گھر میں موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور خود کو اور ان کو موٹیویٹ اور کنیکٹڈ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اف یو نیڈ مور موٹیویشن ریچ آؤٹ ٹو اے فیملی ممبر اور فرینڈ ہو ڈز ناٹ لیو ان یور ہاؤس ہولڈ، کہ اگر ہمیں زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے تو ہمیں اس فیملی ممبر کو یا اس دوست کو کال کرنا چاہیے
جو آپ کے قریب نہیں ہے, جو گھر میں موجود نہیں ہے, جو کسی دوسری جگہ پہ ہے, کسی دوسرے شہر میں ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ آپ کی روٹین جو ہے وہ ڈسکس کریں, اس کو اپنے حال سے آگاہ کریں, اس کے حال کے متعلق انکوائر اباؤٹ کریں. یہ ساری بات جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے متعلق انفارمیشن بھی پرووائڈ کرے گی, اور ہمیں اس پینڈیمک کے اندر یہ احساس بھی کم ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں, گھروں کے اندر اپنے آپ کو ہم نے محفوظ بنایا ہوا ہے. بٹ از ود ان ریچ وایا سوشل میڈیا, ویڈیو کانفرنسنگ اور جسٹ اے سمپل فون کال اور ٹیکسٹ. اس کے حوالے سے بہت سارے آپشنز, جیسے یہاں پہ 2-3 کا ذکر کیا گیا کہ ہم کسی کو ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, فون کال کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اسی طرح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, واٹس ایپ کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ سارے وہ مختلف چینلز ہیں جن کی مدد سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور ان کو اپنے حوالے سے انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں, اور یہ چیز ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب کرنے میں بھی مدد دے گی, اور ہماری جو تنہائی ہے گھر کے اندر ہمارے لیے جو بورڈم کا پہلو بن سکتی ہے اس کو کسی حد تک کم کرنے میں بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. There are many creative things people have been doing to stay socially connected during the pandemic. اب اس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ many creative things, تو کئی لوگوں نے اس دور کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنے بزنس کا ذریعہ بنایا. بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ ورچوئل ٹرانسفر کر لیا, اپنے آپ کو وہ سوشل میڈیا پہ لے آئے, اپنے آپ کو انہوں نے جو اپنے پروڈکٹس تھیں وہ آن لائن سیل کرنا شروع کر دی. اور ایسے تمام افراد جن کے پاس تھوڑی بھی اسکل تھی وہ اس پینڈیمک کے دور کو انہوں نے اپنے لیے اچھی ارننگ کا ایک ذریعہ جانا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا پینڈیمک انکلوڈنگ ورچوئل ہیپی آورس ویئر یو کین decompress and share stories of the day and about your experiences during these challenging times. تو ہم اس سوشل میڈیا کی مدد سے بہت سے ہیپی آورز ہم نے گزارے, وہاں پہ اپنی تمام سٹوریز جو پہلے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پہ, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس چیلنجنگ ٹائم کے اندر یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اور فن بھی کر رہے ہیں. آن لائن گیمنگ اینڈ ایکسرسائز کلاسز آر ادر آپشنس. بہت ساری آن لائن گیمنگز بھی ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ بھی رکھتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایکسرسائز کلاسز بھی ہیں جن کو جوائن کر کے ہم اپنے آپ کو فٹ اینڈ ہیلدی بھی بنا سکتے ہیں. دا مین تھنگ از اسٹیئنگ موٹیویٹیڈ اینڈ میکنگ یور ہوم اے فن پلیس ٹو بی. اور اس کا مین پرپز جو بتایا گیا ہے سوشل میڈیا کا اور سوشلی کنیکٹڈ ہونے کا, وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, اور اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ فن کرنے کے لیے ہمیشہ گھر سے باہر ہی جانا پڑتا ہے, آؤٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہے, تو اس کانسیپٹ کو چینج کیا جائے کہ گھر پہ رہتے ہوئے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں, فن کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں آگے نمبر 8 جو کہ ہے کریٹ اے لسٹ, ٹو ڈو لسٹ بنانا. ہم نے جو کام کرنے ہیں, ہم نے جو ٹاسک پرفارم کرنے ہیں, ہم نے آج کے دن میں جو جو چیزیں کرنی ہیں ان کو لکھ لیا جائے. اس لکھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ بار بار ہماری آنکھوں کے سامنے جب چیزیں آئیں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کون کون سے اپنے آج کے ٹاسک جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ان ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے. اس کے لیے کہا کہ اسٹارٹ بائی رائٹنگ ایوری تھنگ ڈاؤن دیٹ یو ہیو ٹو ڈو آن ٹو اے لسٹ. کہ وہ تمام کام جو ہم نے پرفارم کرنے ہیں ان کو ایک لسٹ کے اوپر لکھ لیا جائے. کیٹیگرائز اٹ انٹو ڈفرینٹ سیکشنز, ان کو ڈفرینٹ سیکشن میں کیٹیگرائز کر لیا جائے, سچ ایز بزنس, فائنانس, پرسنل, اسپرچول, ہیلتھ اینڈ ادر. اس سے کیا ہوگا, ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہم ایک بیلنسڈ لائف گزار رہے ہیں, کیا ہماری لائف کے اندر بزنس کو بہت زیادہ اہمیت تو نہیں دے دی گئی, کیا فائنانس کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت تو دے دی گئی, کیا ہماری جو پرسنل نیڈز ہیں ہم ان کے اوپر پراپر ٹائم دے رہے ہیں, ہماری جو روحانی ضروریات ہیں کیا ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. جب ان ساری چیزوں کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے, اس کی ایک لسٹ بنائیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا خود بخود
کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی لائف کو بیلنس بنانے میں کافی حد تک اس سے مدد ملے گی. نوٹ تھنگس ڈاؤن انٹو ایچ کیٹیگری. ہر کیٹیگری میں چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. ونس اٹ از ڈاؤن اٹ کین ناؤ بی لفٹیڈ فرام یور کانشیس. تو ہم پھر اپنی ول کی بنیاد پہ اس کو پرفارمنس کے لیے اٹھائیں گے کہ پہلے ان میں سے کس چیز کو پریورٹائز کر کے ہمیں کام کرنا ہے اور کون سی چیز جو ہے اس کو بعد میں بھی پریورٹائز کیا جا سکتا ہے. دین وہ کہتے ہیں جناب بگن آرگنائزنگ یور لسٹ ایز ٹو وٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو وٹ از لیسٹ امپورٹنٹ. الٹیمیٹلی پرپز یہی ہوتا ہے لسٹ بنانے کا کہ جو چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے ہم اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لے کے آئیں گے اور جو چیز لیسٹ امپورٹنٹ ہے ہم اس کو لاسٹ میں لے کے آئیں گے. Give yourself time to do this and rearrange as you see fit. اگر ہمیں نظر آئے کہیں پہ کہ پریورٹیز جو ہیں ہماری وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم شفٹ ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کو ری ارینج بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دین وہ کہتے ہیں کہ ٹرائی ٹو کریٹ اے ڈیلی ہیبٹ آف دس ایٹ وٹ ایور ٹائم ورکس بیسٹ فار یو. اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ایسی ایک لسٹ بنانی چاہیے. اب اس لسٹ کو بنانے کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں سوٹیبل ٹائم چاہیے ہوگا کہ وہ سوٹیبل ٹائم کون سا ہے. ہم اگر صبح کے وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ دن کے آغاز میں ہم لسٹ بنا لیں, ہمیں اس وقت بنا لینی چاہیے. اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہم لسٹ بنائیں کہ کل کے دن میں میں نے کون کون سے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرنے ہیں, تو ہم اپنا جو وقت ہے اس کو کل کے لیے تیار کرنے کے لیے رات کے وقت بھی لسٹ بنا سکتے ہیں. اس میں سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کس وقت اس کام کے لیے خود کو ایزی فیل کرتے ہیں, اس وقت یہ ساری لسٹ جو ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے. دین نمبر 9 پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے رائٹ ڈاؤن یور گولس. ہم نے ہر ایک نے لائف کے اندر کوئی نہ کوئی گول سیٹ کیا ہوتا ہے. کوئی بچہ جس کے پیرنٹس اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے. کوئی بچہ جس کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کو پائلٹ بنانا ہے. کوئی بچہ جس کے پیرنٹس اس کو کہتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کو لائر بنانا ہے. کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے پیرنٹس اسے کہتے ہیں بیٹے ہم نے آپ کو انجینئر بنانا ہے. تو جو کچھ والدین بچے کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ بچے کو بتاتے ہیں, بچے کے سامنے بار بار اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے, تو بچہ اپنی لائف کے اندر اسی طرح کے گول سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جو کوشش کی جاتی ہے وہ مختلف اس کے سٹیپس ہیں, اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دا بیسٹ اچیومنٹ ان لائف از ڈوئنگ سم تھنگ یو تھنک یو کین ناٹ ڈو. کہ لائف کے اندر بہترین اچیومنٹ ہماری وہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے حوالے سے کبھی ہم سوچتے تھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مختلف سٹیپس ہیں کہ شروع میں جب انسان یہ سوچتا ہے اس کے سامنے مختلف سٹیئرز آتی ہیں, وہ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. تو جو گولز ہوتے ہیں مختلف اس کے اندر جب رکاوٹیں آتی ہیں تو بندہ یہ سوچتا ہے آئی وانٹ ڈو اٹ, میں یہ نہیں کروں گا. اور یہ کہتے کہتے وہ پہلے سٹیپ پہ آ جاتا ہے, وہاں آ کے وہ کہتا ہے کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ, میں یہ نہیں کر سکتا. اور سوچتے سوچتے پھر سے ایک قدم آگے جب بڑھا لیتا ہے تو 2 سٹیپس جب بندہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اگلا قدم اٹھانا جو ہے قدرے آسان ہو جاتا ہے. ہمیشہ کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ مشکل ترین کہلاتا ہے, اور جب انسان اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے, اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ منزل جو ہے وہ اس کے اتنے قریب آتی جاتی ہے جتنے سٹیپس وہ پرسن لیتا جاتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ. دین وہ کہتا ہے آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ. پھر کہتا ہے آئی کین ڈو اٹ. اور یہ سارا کچھ کہتے کہتے وہ اپنی گول کے قریب پہنچتا جاتا ہے, اور جیسے جیسے قریب پہنچتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آئی ول ڈو اٹ. جب وہ بالکل اپنے گول کو اچیو کرنے کے قریب ہوتا ہے وہاں جا کے کہتا ہے کہ آئی ول ڈو اٹ, اور جب پرفارم کر لیتا ہے وہاں پہ جا کے سیلیبریٹ کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے اس بات کو چینج کرتے ہوئے کہتا ہے یس آئی ڈیڈ اٹ.
رائٹ ڈاؤن یور گول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ رائٹنگ ڈاؤن یور گولز ول ہیلپ یو ٹو ڈریم اے لٹل اینڈ میک یو فیل لائک یو آر ون اسٹیپ کلوزر ٹو دیم۔ جب ہم اپنے گول کو رائٹ کر لیتے ہیں، اپنے جو ہم نے خواہشات سوچی ہوتی ہیں، جو اپنے لائف پلانس ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو ان پلانس کو اچیو کرنے کے لیے انہیں کسی جگہ پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب اپنے گولز کو رائٹ ڈاؤن کریں۔ رائٹ ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہمارے خیالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہے اور حقیقتاً ہم اس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے حوالے سے جب لکھ لیا تو پھر ہمارے مائنڈ کی جو بھی سچویشن ہوگی وہ ود دی پیسج آف ٹائم اگر چینج ہو بھی رہی ہے تو واپس ہم اس گول تک جانے کے لیے اس کو جب ریٹن فارم میں دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ میرا ٹریک یہ ہے، میں نے اس سمت پہ جانا ہے، اور اس کے لیے پھر انسان جو ہے وہ کوشش جاری رکھتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ گولز کو لکھ لیتے ہیں، لسٹ بنا لیتے ہیں، رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایک سٹیپ کلوز ہوتے ہیں، بیکاز ناؤ یو کین ایکچولی سی یور گولز آن پیپر، کہ پھر ہم اپنی اس بات کو پیپر کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ویز ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا، اس کے لیے سورسز کیا ہوں گے، اس کے لیے مجھے کتنی ایفرٹ کرنا ہوگی، اس کے لیے میں نے ٹائم ڈیوریشن کیا سیٹ کیا ہے، یعنی جو بھی اپنا گول سیٹ کیا اس کے لیے پھر ہم ساتھ ورڈ جو ہے وہ اسمارٹ کا یوز کر لیں گے، دیٹ وڈ بی اسپیسیفک، میئریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ۔ پھر کہتے ہیں کہ if you do not have any goals then write down things you would like to do۔ اگر زندگی میں ہم نے اپنے لیے کوئی گول سیٹ ہی نہیں کیے تو پھر کیا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم صرف صبح جاگتے ہیں، دن بھر کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں۔ اس لیے لائف میں اپنا کوئی گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر بھی اگر کہتا ہے کہ کسی نے اپنا کوئی گول سیٹ نہیں کیا تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کر لے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ پلیسز یو وڈ لائک ٹو وزٹ، ان پلیسز کے حوالے سے جن کو ہم لائک کرتے ہیں، جہاں پہ ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری وش لسٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں، ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں۔ پیپل یو وڈ لائک ٹو سی، ان لوگوں کے حوالے سے رائٹ ڈاؤن کر لیں جن کو ہم زندگی میں ملنا چاہتے ہیں، جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کی وش لسٹ کہلاتی ہیں، اور اصل میں جو گولز ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وشز ہی ہوتی ہیں، اور انسان اس وش کو فلفل کرنے کے لیے پھر روڈ میپ تیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے گولز کو رائٹ ڈاؤن کرنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں below are some questions to help you get started۔ کچھ ایسے کویشچنس ہیں جو ہمیں سٹارٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے، وہ ہیں what are my top 3 daily goals, weekly goals, monthly and yearly goals? What do I want to accomplish in the next 3 years? What am I curious about and want to make time to learn? What are the things I need to do each day to help me achieve my goals? یہ وہ سارے کام ہیں جو ہمیں ایک روٹین کے تحت لے آئیں گے اور ہمیں انرجائز بھی رکھیں گے، اور ہمارا ٹائم جو ہے اس کو ویسٹ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر 10 پہ، جو کہ ہے گیٹ آؤٹ سائڈ۔ ہمیں اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرنے کے لیے، اور جو ہمارے اندر فٹیگ ہے اس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا ہوگا، خود کو وقت دینا ہوگا، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ اسٹیپ آؤٹ سائڈ فار فریش ایئر۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو ظاہر ہے پارکس کے اندر تو نہیں لے کے جا سکتے، ہم اپنے آپ کو وزٹنگ پلیسز پہ نہیں لے کے جا سکتے، وہ ساری کی ساری تو بند ہیں، بٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لان کے اندر تو موو کر سکتے ہیں۔ Give yourself at least 30 minutes a day or more to be out in your garden۔ اپنے آپ کو اپنے لان میں لے کے آئیں، باغ میں لے کے آئیں، اور خود کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ جو آپ ایزیلی دے سکتے ہیں وہ دیں۔ Look up at the sky،
आसमान को देखें, डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लें, जंप उछल कूद करें, स्किपिंग करें, अगर उसमें पॉसिबल हो सके आपके लिए रनिंग करें, और डू वट एवर इट इज़ दैट मेक्स यू फील अलाइव। और हर वो काम जो आप चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको ज़िंदा होने का एहसास करवाता है, वो सारे काम करें। और ये सारे काम जो हैं वो करने से क्या होगा कि हमारे अंदर एक जो सकूत पैदा हो चुका होगा, हम जो है स्टेगनेंट हो चुके होंगे, अपने आप को हम फ्रेश एयर के अंदर ला के री एनर्जाइज कर सकेंगे और ख़ुद को पॉजिटिव चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंगेज करने की पोजीशन में आ सकेंगे। जस्ट गेट आउट ऑफ दैट चेयर एंड फील नेचर अराउंड यू। हमें सिर्फ खुद को उस चेयर से उठाना होगा और ये देखने में चीज़ें आती हैं कि इन दिनों के अंदर, ख़ास तौर पे जब कोविड के दिनों में लॉकडाउन हो रहा था, तो बच्चे बड़े सबके सब ज़्यादातर जो है उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया हुआ था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, नेट सर्फिंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। इस वजह से अपने आप को कमरों से बाहर निकाल के खुद को ये टाइम भी देना चाहिए हमें। यहाँ तक हम लोग जो हैं वो 10 टिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं जो हमें कोविड के दिनों में मोटिवेट रखने में मदद देंगी। और इस प्रेजेंटेशन का जो हम सेकंड पार्ट कह सकते हैं वो है कीपिंग योर स्टाफ मोटिवेटेड ड्यूरिंग कोविड-19। अब वो हमने पर्सनल बात की, इंडिविजुअल्स की बात की, ऐसे लोग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, ऐसे लोग जिनके बिजनेस हैं, ऐसे लोग जिनके दफातर हैं, उन लोगों को ना सिर्फ खुद को मोटिवेट रखना होगा बल्कि ज़ाहिर है उनके पास स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके पास टीम है, उनके कोलीग्स हैं जो सारे के सारे मिलकर उनके बिजनेस को रन करने में मदद देते हैं। तो ना सिर्फ खुद को बचाना होगा और मोटिवेटेड रखना होगा बल्कि अपने उस तमाम स्टाफ का भी हमें ख्याल रखना होगा, उनको भी मोटिवेटेड रखना होगा। उस हवाले से क्या किया जा सकता है, हम चंद एक बातें उसके हवाले से भी यहाँ पे देखते हैं। COVID-19 has sent the majority of the world's workforce into lockdown, forcing many people to work from home. There is the situation of staying indoors mixed with the emotional pressure of new family arrangements and the economic pressure of people losing their jobs. All these elements create a whirlwind of potential issues that can drain the motivation of the most optimistic of teams. कहता है कि कोविड-19 जो है इसने दुनिया की जो मेजॉरिटी है वर्कफोर्स की उनको लॉकडाउन में भेज दिया और लोग घरों से काम करने पे मजबूर हो गए। ये सिचुएशन जो है जिसमें लोग अपने आप को घरों के अंदर ले गए, अपने आप को घर के अंदर महफूज रखना, घर से काम करना, और घर से काम करने के साथ साथ क्या है, मिक्स्ड विद द इमोशनल प्रेशर ऑफ न्यू फैमिली अरेंजमेंट्स। के ज़ाहिर है हर एक के ऊपर फैमिली के मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स के हवाले से भी प्रेशर होते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। हर एक के लिए हमें जो है वो कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसके लिए स्पेसिफिकली हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। ये सारे डिफरेंट प्रेशर्स आ गए और उसके साथ कहा कि इकोनॉमिक प्रेशर ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी जॉब चली गई इस पेंडेमिक की वजह से, उनके ऊपर तो जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर भी आ गया। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से लोगों को फेस करना पड़े। ऑल दीज एलिमेंट्स क्रिएट अ whirlwind ऑफ पोटेंशियल इश्यूज। इन सब ने जो है वो एक गर्दबाज सा बना दिया इंसान के गिर्द, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या नाम करे। और इन तमाम की वजह से क्या है कि अगर कहता हमारी टीम का कोई सबसे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी होगा तो उसकी मोटिवेशन जो है वो भी ड्रेन हो जाएगी। तो हमें उस मोटिवेशन को ड्रेन होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा स्टाफ जो है वो हमारे साथ मौजूद रहे, हर तरह से, हर तरह के हालात में हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें। चूँकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने वाले लोग होते हैं वो एक फैमिली की तरह होते हैं और सबको एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। इस हवाले से नंबर 1 पे जो बात की जा रही है वो है कम्युनिकेट रेगुलरली, कि हमें अपने कोलीग्स के साथ, हमें अपने जूनियर्स के साथ, हमें अपने स्टाफ के साथ, हमें अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना होगा।
اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے کے پرابلمس کو سنیں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے، کس کو جس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ کا ہمارا ریلیشن تھا اس کو مزید اسٹرینتھن کرتے جائیں گے، اور اس اسٹرینتھن کرنے کے نتیجے میں جو ہے تمام لوگ ایک دوسرے کو فائدہ بھی دیں گے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے موٹیویٹ رکھنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن از اے نیسیسٹی ان دیز اسٹرینج ٹائمز۔ اٹس لائکلی دیٹ یور امپلائیز آر lamenting their inability to work with their co-workers. Now that communication is less spontaneously. It is important that your team tries to keep in touch and communicates with more intentionally. Video calls are a great way to keep some of the normalcy of direct communication. اگر ہمارے پاس کچھ ایسا اسٹاف ہے جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت ہے، جو ایک دوسرے سے ہیلپ لے کر کام کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ورک جو ہے وہ نہیں کر پاتے، تو ایسے حالات میں جب وہ گھروں کے اندر میں لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے تو اپنے آپ کو کیسے وہ آگے لے کر آ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویڈیو کالز جو ہیں وہ ان کو ایک تو اس طرف لے کے آئیں گی کہ یہ احساس ہوگا جیسے سارے لوگ مل کر اسی طرح آفس میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے، اور جس کو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کے حوالے سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں۔ Being able to see your colleagues as well as hear them can help avoid feelings of isolation. اب جب ویڈیو کال ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف ہم پرسن کو بولتے ہوئے سن سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن میں ہیں، یا ہم لوگ جو ہیں وہ گھر پہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں۔ یہ سارا احساس ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ٹاسکس ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے وہ زیادہ انرجیٹیکلی ان کے اوپر کام کر پاتا ہے۔ اینڈ آلسو امپروو آ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بٹوین کولیگس، اور اس سے جو ہے وہ احساس ذمہ داری جو ہے کولیگس کے درمیان وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ جسٹ ٹاک بزنس، صرف اور صرف بزنس کے حوالے سے بات نہیں کرنے والی۔ Make the effort to communicate both professionally and personally with your team. اپنے آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں، جو پروفیشنل پرابلمز آ رہے ہیں یا جو پروفیشنل معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ضرور بات کریں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے پرسنل ان دنوں میں معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہوسٹ لنچ ٹائم ویڈیو کانفرنسز to help people feel like they are back in the office kitchen. کہتے ہیں جناب کہ کانفرنس کال کی جائے، ویڈیو کال کی جائے لنچ ٹائم کے دوران، جس سے تمام جو ہمارے امپلائیز ہوں گے، تمام جو ہمارے کولیگز ہوں گے، ان کو اس چیز کا احساس ہوگا جیسے کہ وہ سارے کے سارے لوگ کچن میں واپس آ گئے، آفس کے کچن میں واپس ہیں، سب لوگ اکٹھے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ٹیبل کے اوپر ہیں، یہ احساس کروایا جا سکتا ہے۔ آلسو انگیج ود یور ٹیم on calls، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ کالز کے ذریعے سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ دس کین ہیلپ ٹو فوسٹر ڈیپر ریلیشنشپ اینڈ انشور دیٹ ایوری ون اسٹل فیلز لائک دے آر پارٹ آف اے کمپنی۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ون کال پہ جائیں گے، خاص طور پہ اگر کوئی سینئر اپنے سبارڈینیٹ کو کوئی کال کرتا ہے تو اس سے یہ احساس بہت زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ایک آفس میں، ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہم سارے لوگ ایک فیملی کی مانند ہیں، اور ہمارے پاس جو ریلیشن شپس ہیں وہ پازیٹیو وے میں آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھ کہا گیا کہ ٹرائی ڈیولپنگ اے ہیبٹ آف ایڈنگ پیپل انٹو کنورسیشنز، اور اگر کوئی مشاورت ہوتی ہے، کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم اپنے تمام سٹاف ممبرس کو انوائٹ کریں، لوگوں کو ایڈ اپ کرتے جائیں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ بھی رکھتی ہے، آفس کے ساتھ جوڑے بھی رکھتی ہے، اور جو ٹاسکس دیے جاتے ہیں لوگ ان کو اچھے انداز میں پرفارم کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ اس میں آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے انکریج کریٹو پرابلم سالونگ۔
کہ جو کوئی پرسن پرابلم سالور ہوتا ہے اور کریٹیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اب یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ون آف دا مین ریزن employees lose motivation is because remote work tends to become more mechanical and tactical focused، کہ جب ہم گھر سے دور بیٹھتے ہیں، آفس سے دور بیٹھتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی پرسن کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا فوکس کم ہو جاتا ہے، جو اس کے سینئرز ہوتے ہیں ان کا بھی فوکس کم ہو جاتا ہے، اور ایک میکینیکل وے میں کام جو ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے اور جسٹ اس کی رپورٹ لے لی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا پرسن جو ہے اس نے کام کو کتنے وقت میں کیا، کتنا اچھے انداز میں کیا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو ہے کریٹیوٹی ہوتی ہے، جو پرابلم سالورز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہاں پہ آ کے ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے دس کین کاز امپلائیز that are used to this kind of work to become disinterested، لوگ disinterested ہو جاتے ہیں، لوگ کام کے اندر جو ہے وہ بہتری نہیں دکھا پاتے، لوگ جو ہیں وہ اس حد تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جو کام اسائن کیا گیا ہے بس وہی کرنا ہے اور اس کام سے آگے اپنے آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتے۔ COVID-19 is forcing many organizations to innovate۔ اب کووڈ کی جو سچویشن تھی، جو پینڈیمک آیا، اس نے بہت ساری آرگنائزیشن کو انوویشن کے اوپر بھی لے کے آیا۔ دا ڈرامیٹک شفٹ ٹو آن لائن ہیز براٹ آ سیریز آف چیلنجز اینڈ اپرچونٹی ٹو بزنس اکراس انڈسٹریز۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بزنس کو آن لائن شفٹ کیا، اور ان پینڈیمک کے دنوں کے اندر انہوں نے پہلے سے زیادہ بہتر ارننگ بھی کی ہے۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنے امپلائیز کو انکریج کرنا چاہیے، جو کریٹیو ہیں، جو پرابلم سالونگ ہیں، انہیں انکریج کریں، ان کے حوالے سے برین اسٹارمنگ سیشنز جو ہیں وہ رکھے جائیں، اور یہ دیکھا جائے کہ میرے کون کون سے امپلائی کے پاس کون کون سی کریٹیوٹی ہے جس کے حوالے سے اس کو کوئی خاص پرٹیکولر ہم ٹاسک جو ہے وہ اسائن کریں اور وہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے بہتر طور پر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ آتا ہے ری اسٹیبلش کمپنی کلچر۔ اب جیسے کہ اس پکچر میں ہی واضح ہو رہی ہے بات کہ اس وقت تمام دنیا جو ہے انہوں نے اپنی تمام بزنس کو جو ہے وہ آن لائن شفٹ کر لیا ہوا ہے۔ اس آن لائن شفٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں، ایک تو چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہیں، دوسرا یہ کہ اس وبا کی وجہ سے لوگ اتنا خوفزدہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہینڈ شیک کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگ ماسک کا استعمال جو ہے وہ پراپر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے وقت گھبراتے ہیں۔ تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنی کمپنی کے کلچر کو ری اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ Now, more than ever is an important time to rely on your organization's cultural pillars۔ ہماری آرگنائزیشن کے جو کلچرل پلرز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں ان کے اوپر اس وقت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ An article in Harvard Business Review highlights the importance of company culture۔ The fundamentals of establishing healthy culture are based around cultivating trust within your organization۔ ہم اپنے تمام کولیگز کے ساتھ، اپنے تمام جونیئرز کے ساتھ، اپنے تمام سب آرڈینیٹس کے ساتھ جتنا زیادہ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، اور جو ہم نے اپنا ویژن مشن لکھا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جو ہم نے اپنے پلرز بنائے ہیں کلچر کے، ان کو ہم جتنا زیادہ فوکس کریں گے، ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کا اعتماد ہماری کمپنی کے پاس اتنا اسٹرینتھن ہوتا جائے گا۔ واٹ ایور تھیم یور کلچر از بلٹ آن، aim to demonstrate these values with the clear objective of building trust۔ جیسے ہم لوگ روزانہ صبح اپنے آفیسز کے اندر اسمبلی سے آغاز کرتے ہیں، تو اس میں ہماری کوالٹی پالیسی جو ہے وہ ہم روزانہ اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس بھی کروایا جاتا ہے۔ اب ہم نارمل روٹین کے اندر جتنی ہماری کہہ لیں کہ پریکٹس ہیں، اس میں ہم اپنی تمام وہ ویلیوز جو صبح کے وقت ہم اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، ان کا عکس بھی ہمیں دن کے وقت اپنی تمام سرگرمیوں میں دکھانا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ
ہم لوگ جو کام کہہ رہے ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں. If innovation is a core cultural pillar, think about how you can establish trust within your team to share and build on each other ideas to find a new solution to a problem. اگر کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کا انوویشن ایک کور کلچرل پلر ہے تو ہمیں اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہم آنے والی جو پرابلمس ہیں ان کے سلیوشن جو ہیں وہ کس طرح سے لا سکتے ہیں. آگے ہم بات کریں تو وہ آتا ہے کہ ٹیک اے ہولسٹک اپروچ. اب جو ٹیک اے ہولسٹک اپروچ ہے اس میں بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ جو انسان کے تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرے, جو اس کے پرابلمس ہیں ان کو بھی دیکھے, جو اس کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھے, جو اس کے وسائل ہیں ان کو بھی دیکھے, اور ہم اگر اس فرد کو اپنے ساتھ موٹیویٹڈ رکھتے ہوئے چلانا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں اس کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہو, جہاں ہم فلیکسیبلٹی دے سکتے ہوں وہاں پہ اس کو دی جائے. اس حوالے سے COVID-19 comes with a series of emotional and economic pressure on everyone, including your team. People are not just stressed about meeting deadlines or doing good work, they are also dealing with fears of paying rent, protecting the health of their families, and how to safely buy groceries. لوگوں کو کہتا ہے اس وقت صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے اور اچھا کام کر کے دکھانا ہے, اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں جن میں رینٹ کا پرابلم چل رہا ہے, جن کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ گروسریز کو کیسے اپنے فیملی کے لیے سیف وے میں بائی کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی طرف اور ان کی انرجی کو ڈرین کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ انگیجنگ ود یور ٹیم ہولسٹیکلی از کروشل ٹو انشورنگ دے آر موٹیویٹڈ. ہمیں اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ان کروشل حالات کے اندر اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے باخبر بھی ہیں اور ان کو ساتھ لے کر پوری طرح سے چلنے کے لیے کوشاں بھی ہیں. This might include flexible working arrangements for those that have children and need to help homeschool them. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے ورکنگ آورس کو اتنا فلیکسیبل کرنا ہوگا کہ جن کے گھر میں بچے ہیں اور ان کو ہوم اسکول کی ضرورت ہے, جن کو آن لائن کلاسز اٹینڈ کروانی ہے, تو ہم اپنے جو ورکنگ آورس ہیں ان کو ری شیڈول ان کے لیے کر سکتے ہیں, فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں. This could be promoting physical exercise and encouraging your team to go for lunchtime walks or maybe conducting online team classes. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اسٹاف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنے میں اور آن لائن کلاسز کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. Understanding how your people might be feeling is an important step towards keeping them motivated in these challenging times. اس بات کو سمجھنا کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں, ہماری آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی فیلنگز کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور ان کو کیسے موٹیویٹ رکھا جا سکتا ہے اس چیلنجنگ ٹائم کے اندر. یہ ساری چیز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پرابلمس کو ڈسکس کر کے پھر ہم آگے مزید بڑھ سکتے ہیں اور اس چیز کا احساس انہیں کروا سکتے ہیں کہ ہم ان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر بھی رکھتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ہم کوئی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں وہ فلیکسیبلٹی ان کو دکھا بھی رہے ہیں. لاسٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ پریونشن از دا کی ٹو لمٹ دا اسپریڈ آف کرونا, کہ کرونا وائرس کے اسپریڈ کو ہم جو ہے صرف اور صرف پریونشن کر کے ہی روک سکتے ہیں. اس میں 4-5 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اوائڈ کانٹیکٹ ود پیپل ود فلو لائک سمٹمس. ایسے تمام افراد جن کو زکام جیسی علامات ہوں ہمیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ہمیں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا چاہیے اور اس ٹیشو پیپر کو کورڈ بن کے اندر جو ہے پراپرلی ڈسپوز کر دینا چاہیے. اپنی آنکھوں کو, ناک کو, منہ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھونے سے, بار بار چھونے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہاتھوں کو بار بار جو ہے وہ صابن اور پانی کے ساتھ 20 سیکنڈ تک دھونا چاہیے اور سینیٹائزر جیل کا استعمال کرنا چاہیے.
ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. 6 فیٹ کا سوشل ڈسٹینس ہمیں جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے ایک دوسرے سے, اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا چاہیے. اب کیا ہے کہ چینج از ہارڈ ٹو نیویگیٹ فار اینی آرگنائزیشن, particularly one which is having such disastrous effect on both our economics and the health of our communities. چینج جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, خاص طور پہ اس وقت میں جس نے ہمیں جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی نقصان پہنچایا ہے. ایسی صورتحال میں hopefully these tips help you and your team continue to operate as normally as possible during COVID-19. ہم نے آج تقریباً 14 کے قریب جو ہے وہ ٹپس کو ڈسکس کیا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو 14 ٹپس ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ہمیں اور ہماری ٹیم کو بالکل نارمل روٹین کی طرح کام کرنے میں کافی حد تک جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں گی. اگرچہ کووڈ-19 کا جو پینڈیمک ہے وہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے, اس کے اثرات بھی اپنے دکھا رہا ہے, لیکن ان 14 ٹپس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ نارمل روٹین کے اندر کام کرنے کی پوزیشن میں لا سکتے ہیں اور خود کو اور اپنے سٹاف کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں. تو آخری پیغام میرا یہی ہے کہ اپنی انرجی جو ہے اس کو ڈرین مت کریں, بلکہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کر آگے بڑھیں, اور نہ صرف خود موٹیویٹ رہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے تمام فیملی ممبرس کو اور دوستوں کو بھی موٹیویٹ رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.